اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ اپنی بات کو اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچا دیں اور اپنے اس تھوڑے سے وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اس جامعہ میں حاضری میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور بانی جامعہ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ مرقدہ، ان کی محبت تمام علماء سے اور خصوصاً حضرت امیر شریعت سید ثاؤب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت سے بڑی لازوال محبت تھی، جس کا وہ موقع اظہار فرماتے رہتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں خاص طور پر مجھے حکم فرماتے تھے جلسے میں آؤ۔ تو اس جلسے میں کوئی تقریر کرنا، خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنا سبق دہرانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمارا سبق سن کے آپ کو بھی کوئی پیغام مل جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کے اس اجتماع کا عنوان تحفظ ختم نبوت اور تحفظ مدارس دینیہ ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا عنوان سدا بہار عنوان ہے، اور عقیدہ ختم نبوت اس پر قیامت تک گفتگو ہوتی رہے گی، اور اس عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس عقیدے کی خدمت ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تمام زمانوں کے لیے بھیجا ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کو حضور علیہ السلام ہی کی اتباع اور فرما برداری سے ہدایت ملے گی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا تعارف یہی کرایا کہ آپ فرما دیں اور اپنا تعارف خود کروائیں۔ حکم میرا ہے، کلام میرا ہے کہ یا ایھا الناس لوگو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ تو گویا یہ الیکم جمیعا جو ہے کسی نبی کے لیے اللہ پاک نے نہیں فرمایا، اور کسی نبی نے بھی اپنے لیے نہیں فرمایا، صرف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں اس لفظ کو اپنے لیے بیان فرمایا کہ تم سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو سب میں تمام زمانے آ گئے، اور قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب ختم نبوت کا اعلان اور اظہار کرتی ہیں۔ دوسری میں نے حدیث پڑھی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی اور تم امتوں میں آخری امت ہو، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، جب نبی کوئی نہیں تو امت بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مدارس دینیہ ہیں، ہم اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں، ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، 1446 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ تو ایک مدرسہ دار ارقم مکہ مکرمہ میں قائم ہوا تھا، اس میں بھی ختم نبوت کا ہی پیغام دیا گیا تھا، اور نبوت اور رسالت کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر وہی مدرسہ ہجرت کے بعد منتقل ہوا مدینہ طیبہ میں صفا کے مقام پر، وہاں بھی جو طلاب آئے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جن کو صحابہ کرام ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور علیہ السلام معلم انسانیت ہے، انما بعثت معلما، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس مدرسے کے اندر یعنی اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ عقائد بھی ٹھیک ہوئے، دل بھی پاک ہوئے، خیالات بھی ٹھیک ہو گئے، تربیت بھی ہو گئی، تزکیہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کی کتاب بھی مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، علم مکمل ہو گیا، جو وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس امت کو عطا کیا گیا۔ اب قیامت تک نہ وحی آئے گی، نہ فرشتہ آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن خاتم الکتب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور یہ امت خاتم الامم۔ تو اس مدرسے سے پھر صحابہ نکلے ہیں اور چارگانے عالم میں پھیل گئے ہیں، دین کا علم لے کر، ختم نبوت کا پیغام لے کر، اور کفر و شرک کے مقابلے کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں، اپنے وسائل، اپنا مال، اپنی اولاد،
اپنا وقت سب کچھ انہوں نے وقت بھی کیا، قربان بھی کیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچا دیا۔ آج یہاں ہم بیٹھ کر جو ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھ کر حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، حلال اور حرام کے مسائل پڑھ رہے ہیں، صحابہ کا فیض ہے۔ وہ گزرے ہیں، ان راستوں سے گزر گئے، پر کوئی جگہ چھوڑی نہیں، انہوں نے ہر جگہ سے گزرے اور انہوں نے اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا ہے۔ امت کی یہ محسن جماعت ہے، صحابہ کی جماعت۔ تو اسی مدرسے کا تسلسل جو ہے وہ 1440 سال سے چلا رہا ہے۔ ایک مدرسہ پھر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور پھر اس مدرسے سے ختم نبوت کا عالم بلند ہوا۔ دین کی تعلیم تو تھی ہی، قرآن حدیث فقہ حلال و حرام سارے معاملات تھے، لیکن اصل تو وہ جماعت تیار کرنی تھی جو پڑھنے کے بعد معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، اس فریضے کو وہ انجام دے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، شیخ الہند مولانا محمود حسن نے، حسین احمد مدنی نے، انور شاہ کشمیری نے اور پھر ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، کثیر جماعت ہے، اس نے اس فریضے کو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا کیا۔ انہوں نے علم بھی پھیلایا، انہوں نے احقاق حق کیا اور ابطال باطل کیا۔ انہوں نے ہر زمانے میں اپنے زمانے میں اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا اور کفار و مشرکین کو دین کی دعوت دی۔ آپ سن رہے تھے، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسئلہ تو حل ہو گیا، قومی اسمبلی میں قانون بن گیا، تو اب مولویوں نے کیا تم نے شور مچایا ہوا ہے۔ بعض ہمارے دوست غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے اس بات کو، اس لیے کہ بے خبر ہیں، نادان ہیں۔ تو ہم ان کے علم میں پھر اضافہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب دشمن موجود ہے، قانون بھی موجود ہے اور اس قانون کا انکار کرنے والا طبقہ بھی موجود ہے۔ جب تک وہ اس قانون کو تسلیم نہیں کر لیتا اور جب تک وہ کفر و ارتداد کی تبلیغ کو بند نہیں کرتا، ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا، یہ علم لہراتا رہے گا، گفتگو ہوتی رہے گی، اس کو تم نہیں روک سکتے۔ اور یہ جو آئین اور قانون ہے جو بن گیا ہے اسمبلی کے اندر بھی مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس قانون کو ختم کیا جائے، عدالتوں میں سازشیں ہو رہی ہیں، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں۔ تو وہاں بھی مولوی موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، جو اس مدرسے سے ہی نکلا، وہ مولوی فضل الرحمان وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارا راستہ روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے شعبے ہے کام کے، یہ تعلیم ہے، یہاں سے تیار ہو، خانقاہیں ہیں، تربیت اور تزکیہ ہے، اور اخلاق جو ہیں ان کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور پھر آپ سوسائٹی میں نکلیں گے، آپ جو معاشرے کے تمام اداروں کے اندر آپ پہنچ کر اسلام کے مبلغ، اسلام کے مناد، اسلام کے خادم بن کر آپ اس خدمت کے اندر مصروف ہو جائیں گے، جٹ جائیں گے، اپنے آپ کو اس کے اندر بنا کر دیں گے۔ یہی ہماری تاریخ ہے۔ تو ماضی کریم نے عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی یہی کام کیا، انور شاہ کشمیری نے ایک ڈیوٹی لگائی، ہاتھ پکڑا اور علماء نے بیعت کی اور کھڑا کر دیا کہ ختم نبوت کے محاذ پر ڈیوٹی دو، امیر شریعت بنا دیا۔ انہوں نے حق ادا کیا۔ تو وہ پیغام آج مجھ تک پہنچا، مجھ سے آپ تک پہنچا، علماء تک پہنچا، جس تک یہ پیغام پہنچا اس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان مدارس کی بقا، ان مدارس کا تحفظ، ان مدارس کے ساتھ تعاون، ان مدارس کے اندر ہونے والے جو محنت ہے اس کی تحسین، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہم ان مدارس کے ساتھ جڑے رہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی اولادوں کو ان مدارس میں بھیجیں، یہ تسلسل ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر کچھ لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا۔ معاشرے کی اکثریت تو بچوں کو دین پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے کہ زندگی کیسے گزاریں گے، معاش کیسے اپنی پوری کریں گے، لیکن غرباء کے بچے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روٹی بھی دے رہے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی جو ہے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی،
اور آپ نے کبھی بھی کوئی عقل مند مولوی جو ہے وہ آپ کو ننگا پھرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اس کو کپڑے کو جوڑا نہیں لگا، پتہ نہیں کتنوں سے اچھی روٹی ملتی ہے